ایک اور مسئلہ یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، بہت سارے لوگ اپنے مرحومین کے طرف سے قربانی کروانا چاہتے ہیں، تو ان مسائل کو بھی سمجھیے۔ اگر قربانی میں کوئی حصہ دار اپنا حصہ کسی مرحوم کے جانب سے کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ نیت تو اپنی طرف سے قربانی کی کر لے اور ثواب مرحوم کو بخشے، اپنے طرف سے قربانی کی نیت کر لے اور ثواب مرحوم کو بخشے، امداد الاحکام۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب شخص اپنے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کی نیت کر لے تو اس قربانی سے اس کے ذمہ جو قربانی ہے وہ ساقط نہ ہوگی، بلکہ اس کو اپنی طرف سے دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ البتہ اپنی طرف سے قربانی کی نیت کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے مرحومین میں سے کسی کو بھی بخش سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک نفلی قربانی کر کے سب مرحومین کو ثواب بخشے، اعلاء السنن، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو یہ وہ مسائل تھے کہ اگر آپ اپنے فوت شدہ آدمی میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہتے میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پھر دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ باپ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کر گئے کہ آپ میرے طرف سے آپ قربانی کریں۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس مرحوم کا کچھ مال ہے یا نہیں۔ اگر مال ہو تو یہ جو وصیت ہے یہ مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوگا، ثلث میں نافذ ہوگا۔ اور پھر اس کے گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے گوشت کو غرباء میں تقسیم کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے مرحوم میں سے کسی کے طرف سے، مثلا کسی نے وصیت کی اور مال بھی نہیں چھوڑا تو اب اس کے طرف سے یہ قربانی کرنا تو نفل ہے، لہٰذا جس طرح دوسرے گوشت وغیرہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، اقرباء کو بھی دے سکتے ہیں، تو یہ جو نفلی قربانی آپ نے کسی مرحوم کے طرف سے کی ہے یہ گوشت آپ خود بھی کر سکتے ہیں، فقراء کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے اقرباء کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اس طرح اس میں ضمنی طور پر یہ مسئلہ بھی گزر گیا کہ اگر کوئی اپنے مرحوم میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذمے سے جو قربانی ہے وہ ساقط نہ ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، باپ زندہ ہوتا ہے، بھائی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، وہ خود بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، تو اب جب اس نے اپنے باپ کی طرف سے قربانی کی، بھائی کی طرف سے قربانی کی، تو چونکہ اس کا باپ اس کا بھائی تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی تو نفل ہوگی، لیکن اس کے ذمہ جو قربانی لازم اور واجب ہے اس سے وہ بری نہیں ہوگا، بلکہ یہ گناہگار رہے گا بدستور، کیونکہ اس پر قربانی تو واجب ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا ہے بلکہ دوسرے کی طرف سے نفلی ادا کر رہا ہے، تو ان کو تو نفل کا ثواب ملے گا لیکن واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ گناہگار رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے پوری رات اور صبح نماز کے لیے نہیں جاتا تو نفل کا ثواب تو ملے گا لیکن فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے باپ کی طرف سے بھائی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ خود صاحب نصاب نہیں، اس کا باپ اس کا بھائی، اور یہ اس کے طرف سے کر رہا ہے، اور یہ جو آدمی اپنے باپ کی طرف سے جو قربانی کرے یہ خود صاحب نصاب ہے تو نفل کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ خود بدستور گناہگار رہے گا جب تک وہ قربانی نہ کرے۔ تو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری مسائل ہیں۔